بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے، حضرت شیت علیہ السلام۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیت رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیت عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر ایک کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیت علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیت علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیت علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، کچھ وہ جو نیکی پر تھے اور کچھ قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ راہ راست پر آئے اور بعض نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیت علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی کرنا۔ حضرت شیت علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ حفت اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا، اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا، اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیت علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیت علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیت علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے عرش پر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت ادریس علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیت کا مزار 3 جگہ موجود ہے۔ ان تینوں میں سے وہ کس جگہ مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مزار غزہ یعنی شام میں ہے، دوسرا عراق کے شہر مسل میں، اور تیسرا ایودھیا میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔